چوری کا بھی علاج ہے، ڈاکوں کا بھی علاج ہے. کون کس کی جرت ہے عوام کے حق کے اوپر، عوام کے ووٹ کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈال جائے. اگر عمران خان صاحب کو جس طرح سے تھوک کے حساب سے سزائیں ہو رہی ہیں تو صدر پاکستان ان کی تمام سزائیں معاف کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہے. قانون میں تو پارڈن کی وہ ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. جو جہاں میرا فنکشن ہوتا ہے وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے، ان کو ہراس کرتی ہے. ہائی کورٹ سے میں نے آرڈر کرا دیا ہے اب کہ کسی بھی سٹیزن کو، کسی بھی میرے ووٹر سپورٹر کو کوئی ہراس نہیں کرے گا، نہ ان کو گرفتار کرے گا، نہ ڈیٹین کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں فورتھ پلر ٹی وی USA دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو السلام علیکم. میں بیورو چیف اسلام آباد مظہر اقبال آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں کرنٹ سچویشن. ناظرین، پاکستان میں کرنٹ سچویشن انتخابات سے جڑی ہوئی ہے. انتخابات 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں اور یہی پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے. اس وقت میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکیل جو کہ عمران خان صاحب کے کیسز بھی لڑتے رہے اور پھر NA47 NA47 سے پاکستان تحریک انصاف نے انہیں ٹکٹ دے دیا. آج ہم ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ انتخابات کا تجربہ کیسا رہا، انتخابات کس طرح سے لڑ رہے ہیں اور خاص طور پہ یہ اپنے ووٹ کی حفاظت کیسے کریں گے. سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ آپ کا شعیب شاہین صاحب. آپ تھکے ہوئے ہیں، اس وقت رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. کیسا تجربہ ہے پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کا اور خاص ایک ماحول ہے جس قسم کا؟ دیکھیے الیکشن تو میں پہلے بار کونسل کے لڑتا رہا ہوں. میں اسلام آباد بار کونسل کا رہا، پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا، ہائی کورٹ بار کا صدر رہا، سپریم کورٹ بار کا الیکشن لڑا ہوں. الیکشن کا تو ہمیں تجربہ ہے، مگر کوشچن یہ ہے جو اصل پرابلم ہے، جنرل الیکشن اس طرح مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. آج ایک ویژن اور نظریے کے ساتھ پبلک اور قوم کھڑی ہے. عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پوری قوم کو ایک ویژن دے دیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک جبر اور ظلم اور بربریت کی فضا قائم کی ہوئی ہے. چند بونے سیاستدانوں نے اداروں کے ساتھ مل کے، الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے اور کچھ منصفوں کو ساتھ ملا کے اور پولیس کے ذریعے الیکشن لڑا جا رہا ہے. میرے تو سیاسی مخالفین کے ساتھ تو میرا الیکشن ہی نہیں ہے. میرا الیکشن پولیس کے ساتھ ہے، میرا الیکشن FI کے ساتھ ہے، میرا الیکشن اداروں کے ساتھ ہے. جو جہاں میرا فنکشن ہوتا ہے وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے، ان کو ہراس کرتی ہے. ہائی کورٹ سے میں نے آرڈر کرا دیا ہے اب کہ کسی بھی سٹیزن کو، کسی بھی میرے ووٹر سپورٹر کو کوئی ہراس نہیں کرے گا، نہ ان کو گرفتار کرے گا، نہ ڈیٹین کرے گا. اور اگر کورٹ کی بات مانی جاتی ہے ویسے؟ اگر نہیں مانیں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جیل بھجواؤں گا انشاءاللہ. یہ ڈکیتی اور چوری ایک لمیٹڈ حد تک ہو سکتی ہے نا. جب آپ چوری کو ڈکیتی میں تبدیل کر دیں گے تو پھر ڈاکو بالآخر پکڑے جاتے ہیں. شعیب شاہین صاحب، آپ کے الیکشن پہ بھی آئیں گے. ایک عام تاثر ہے آپ کے بارے میں جو کہ آپ کے مخالفین کی طرف سے شاید پھیلایا گیا ہے، صرف شعیب شاہین کے بارے میں نہیں بلکہ پارٹی کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے جو کہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وکلا جو ہیں انہوں نے، ان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو قابو کر لیا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. دیکھیں، جس وقت پوری پارٹی یا کچھ لوگ اغوا برائے بیان کے سلسلے میں تھے، کچھ انڈر گراؤنڈ تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو جیلوں میں تھے، جو آج بھی ہیں بہت سارے لوگ. مجھے یہ بتا دیں کون پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا مشکل وقت؟ اگر وہ نہ کھڑے ہوتے تو ان کی آواز کون پہنچاتا؟ پبلک تک وہ آواز پہنچانی تھی نا، میسج پہنچانا تھا عمران خان کا. عمران خان تو جیل میں تھے، پیچھے لیڈر بھی کوئی نہیں تھا، تو پبلک میسج کون دے رہا تھا؟ الحمدللہ 9 مئی کے بعد، میں اس سے پہلے بھی بات کرتا ہوں، 9 مئی کے بعد جس جرت، ہمت اور استقامت کے ساتھ میں نے نمائندگی کی ہے اور ترجمانی کی ہے. اس وقت بھی میں عمران خان صاحب کا بھی ترجمان ہوں اور PTI کا ترجمان ہوں. اللہ کا شکر ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ایک لیڈر یا کوئی ایک وکیل بتا دیں جس نے اس جرت اور ہمت کے ساتھ اور کھل کے، روز میری پریس کانفرنس ہوتی تھی بینگ ترجمان پارٹی، اور روز میں ٹاک شوز میں 6 ٹاک شوز میں بیٹھتا تھا. سارے سیاسی مخالفین کے مقابلے میں الحمدللہ میرا موقف جس کو کہتے ہیں کلیئرٹی ان مائنڈ اینڈ کلیئرٹی ان ایکسپریشن کے ساتھ تگڑا، وہ میں بیٹھ کے دیتا تھا اور کبھی کسی زمانے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوا. ہاں، مجھے 3 مہینے میرے اوپر پابندی لگی نا، اس لیے لگی کہ میں حق سچ کی بات کرتا تھا. جب یہ نواز شریف آیا شاید ان کی خواہش ہوگی، ابھی وہ ادھر پہنچا ہی تھا، مجھے پابندی لگی میرے پہ. سر، یہ صرف شعیب شاہین کی بات نہیں ہو رہی.
میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ ایک امپریشن ہے. نہیں، یہ اور پھر اس کے لیے جو کہا جاتا ہے کی کوشش ہو رہی ہے. سر کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد ہے آپ کے ساتھ وکلا کی. شعیب شاہین نہیں، پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ لوگ ہیں، بارز بھی ہیں. پھر آج تک پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے ظلم ہے، جبر ہے، فسطائیت ہے، فلاں ہے، یہ وہ، وکلا تحریک ہی کوئی نہیں چلا سکے. وجہ کیا ہے؟ پوری قوم کھڑی ہوگی. یہ تحریک اس سے بڑی کیا ہوگی؟ آج جتنا اس جبر اور ظلم کے ماحول میں سب سے زیادہ نامنیشن فارم ہم نے جمع کرائے. چھینے کس کے گئے؟ ہمارے. پروپوزل سیکنڈر کس کے اٹھائے گئے؟ ہمارے. 95% ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کے کاغذات کرپٹ بیوروکریسی کے ذریعے ریجیکٹ کرائے گئے، جس میں میرے سمیت ہائی کورٹ سے بحال کرائے. اور اس سب کچھ کے باوجود جب دیکھا کہ بری طرح وہ ناکام ہو گئے ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملایا، منصفوں کو ساتھ ملایا اور اداروں کو ڈسکریڈٹ کرتے ہوئے ہمارے سے بلے کا نشان چھین لیا. اگر ان کو ڈر خوف نہیں تھا تو کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اور آج بھی یہ تو پولیس کی گود میں بیٹھ کے اگر الیکشن نہ لڑے تو عوام میں تو یہ جانے کے قابل بھی نہیں ہے، کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہے. عوام ان کا جو حشر کرے گی. اور ہم تو عوام میں کھڑے ہیں آج بھی. اس سارے جبر و ظلم کے باوجود ہر ریلی میں نے نکالی، ہر فنکشن میں نے کیا. کوئی ایک دن بتائے میں نے 10 جلسے کر رہا ہوں. لوگوں کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے لوگوں کو ٹائم دینے کے لیے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ شعیب شاہین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو وکلا اس وقت پارٹی کی قیادت بھی کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی رانگ نمبر نہیں ہے؟ دیکھیے میں کسی کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں کرتا. میں اس وقت بینگ ترجمان صرف ایک بات کہوں گا کہ اس وقت جو لوگ کھڑے ہیں ٹیسٹڈ لوگ ہیں، لیکن دلوں کا راز اللہ جانتا ہے، انسان کوئی نہیں بتا سکتا. خان صاحب کا ہر فیصلہ درست ہے. خان صاحب نے اگر کسی کو ٹکٹ دی ہے تو میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے دی ہوگی. میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، وکلا کی میجورٹی یا سب وکلا جنہوں نے ہمت جرت کے ساتھ مقابلہ کیا فسطائیت کا، جبر کا اور ظلم کا، آج بھی اگر وہ ٹکٹیں لے رہے ہیں یا وہ کھڑے ہیں تو وہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے. وہ ایک پیغام لے کے گئے ہیں عوام کے پاس. اس کو ہم جہاد سمجھ کے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس وقت جدوجہد اس لیے کر رہے ہیں، ہم حق سچ کی لڑائی پہ کھڑے ہیں. سر کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ وکلا کو مزہ آنے لگ گیا ہے کہ اب وہ MNA بنیں گے. ان کو مزہ آنے لگ گیا ہے کہ وہ ٹاک شوز میں جا رہے ہیں. ان کو مزہ آنے لگ گیا ہے کہ میڈیا کی اٹینشن انہوں نے لے لی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ الزام ہے، لوگوں کا موقف ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس ٹیکنیکل بنیادوں پہ ٹھیک سے لڑا ہی نہیں گیا. بلہ واپس لینے کا جو فیصلہ، چھیننے کا جو فیصلہ ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا جو کردار ہے وہ اپ ٹو مارک نہیں تھا، یہ کہا جا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ ساری افواہیں، یہ ساری سازشیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پارٹی میں ایک جان ڈالی ہے وکیلوں نے اور عوام تک وہ سٹرونگ میسج پہنچایا ہے. کھل کے کھڑے ہوں گے، ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، جبر اور ظلم کے سامنے سیسا گلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو وہ ظالم طبقہ یا وہ لوگ جن کو ہمارے سے ایک تکلیف ہے کہ یہ ہمارے سامنے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے خلاف الزامات بھی لگاتے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں. جو پارٹی میں ہے، جو PTI کا ورکر ہے یا عوام PTI کے ساتھ کھڑی ہے تو بھائی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں نا. تو عمران خان بہتر سمجھتا ہے کہ کس کھلاڑی کو کس جگہ لڑانا ہے. فیصلہ عمران خان نے کیا ہے تو عمران خان کا فیصلہ غلط اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ بانی چیئرمین ہے، اس نے 27 سال اس پارٹی کو دیے ہیں. اس سے بہتر کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا جو یہ ڈٹرمن کرے یہ فیصلہ درست ہے، یہ فیصلہ درست نہیں ہے. آج اس وقت کی ضرورت کے مطابق PTI کے جو وکلا ہیں انہوں نے جس PTI کے کتنے لوگوں کو ٹکٹیں ملی ہیں؟ 5 سے 7. بھائی ٹکٹیں تو ہیں 800. ہم پارٹی کی طرف سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں، میری خواہش تھی یا نہیں تھی؟ مجھے تو ان کا حکم ملا، میں ان کے گھر کا الیکشن لڑ رہا ہوں. ان کے گھر کی سیٹ ہے یہ 47. تو میرے لیے تو ایک طرف اعزاز اور فخر کی بات ہے، دوسری طرف میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے خان صاحب نے. شعیب شاہین صاحب، آپ ماہر قانون ہیں اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں لوگوں کی دلچسپی کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ قانون میں کوئی ایسی شک ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو جس طرح سے تھوک کے حساب سے سزائیں ہو رہی ہیں تو صدر پاکستان ان کی تمام سزائیں معاف کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہے. قانون میں تو پارڈن کی وہ ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن میں کسی ایک کیس میں یا سب میں کر سکتا ہے. اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، پارڈن کا ان کے پاس ہے. لیکن ایسی بات ہونی نہیں ہے. ہم نے انشاءاللہ عدالتوں میں چیلنج کریں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے اور یہ ساری سزائیں کل عدم ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے. اس کی قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں. وہ لوگ جو
اس وقت عمران خان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، وہ منصفوں کو استعمال کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیت لیا. دراصل وہ ہار گئے ہیں. دراصل وہ اتنے کمزور اور ڈرپوک ہیں، انہوں نے منصفوں کا جا کر کے سہارا لیا. آج بھی ہم کہتے ہیں نا، سیاست کا میدان ہے، سیاست میں مقابلہ کرو نا سیاسی طریقے سے. آئیں فیلڈ میں، عمران خان کو بھی باہر نکالو، آپ آئیں الیکشن لڑیں. آپ نے نہیں باہر نکالنا، بلے کا نشان دیں، فیلڈ میں جانے دیں، چھوڑ دیں بلے کا نشان. ٹرانسپیرنٹ فیئر اینڈ فری الیکشن ڈے دے دیں، ہم آپ کو 2/3 میجارٹی لے کے دے دیں گے. آپ منصفوں کے پاس جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے. آپ نے کہا ہم صدر کے پاس نہیں جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عدالتی طریقہ کار ہے، عدالتی قانون کا طریقہ کار ہے. جتنے بھی غلط منصف ہوں، لیکن عدالتی نظام انصاف کے مطابق ہی ہم نے چلنا ہے. انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کے اس کو زینہ اور سیڑھی بنائیں گے، عمران خان کو انصاف دلانے کا بھی اور استحکام کو کے لیے بھی ہم جدوجہد. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ صدر پاکستان سے عمران خان کے لیے معافی لینے کی بجائے عدالتوں سے انصاف لے لیں. بالکل بالکل جی. آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو بہت سے ووٹ مل گئے، فرض کر لیں ڈھیروں ووٹ لوگوں نے دے دیے عمران خان کے نام پہ، تحریک انصاف کے نام پہ، آپ کے اپنے کیریکٹر کے نام پہ. لوگوں نے آپ کو بہت سے ووٹ دے دیے. ان ووٹوں کی حفاظت کیسے کریں گے آپ؟ حفاظت کیا آپ سمجھتے ہیں چوری کا بھی علاج ہے، ڈاکوں کا بھی علاج ہے؟ کس کی جرت ہے عوام کے حق کے اوپر، عوام کے ووٹ کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈال جائے؟ اور وہ جو ڈاکو آئے گا وہ اپنا خود عوام ان کا نہ صرف احتساب کرے گی اور اپنے حقوق کا پہرا بھی دے گی. انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیں. کوئی بلو پرنٹ بنایا آپ نے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہم تیار ہیں. وہ کیا ہے؟ اس وقت بتائیں گے نا. پہلے نہیں بتائیں گے؟ نہیں، مطلب ہماری تیاری ہے، پوری طرح تیاری ہے. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے حقوق پہ، ہمارے ووٹوں پہ کوئی ڈاکہ ڈال سکے. آپ کا مقابلہ کس سے اپنے مخالف امیدواروں میں؟ ان دونوں کا مقابلہ ہے، دوسرے نمبر کی پوزیشن پہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے، طارق فضل صاحب کا اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب کا. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمارے اور سیکنڈ کے درمیان بہت بڑا فرق ہوگا، ہماری لیڈ بہت زیادہ ہوگی. وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت دیا 4th پلے ٹی وی USA کے لیے.